بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نازش کامران آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج فرسٹ ایئر کی ایک نظم ہم کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص بیسیکلی عبدالرحمن بابا کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ عبدالرحمن بابا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پشتو کے یہ بہت بڑے شاعر ہیں، صوفی تصوف کے بہت بڑے شاعر ہیں پشتو زبان کے عبدالرحمن بابا۔ عبدالرحمن بابا کی یہ نظم اخلاص لکھی ہوئی ہے اور عبدالرحمن بابا نے پشتو زبان میں اس کو لکھا ہے، اور اس کو مترجم یعنی اس کا ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ اردو اور ہندکو کے بہت بڑے شاعر طٰہٰ خان، جو اردو زبان اور ہندکو زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ طٰہٰ خان نے پھر پشتو سے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تو اخلاص بیسیکلی لکھی ہوئی کس کی ہے؟ عبدالرحمن بابا کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کو اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ طٰہٰ خان نے۔ عبدالرحمن بابا چونکہ پشتو کے شاعر ہیں اس لیے انہوں نے یہ نظم پشتو میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا بچے، اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں سچائی، ایمانداری، بے غرض، بے لوث، نیک نیت، اچھا ارادہ، سچا، نیک برتاؤ، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن، لائلٹی، وفاداری، سچائی، ایمانداری، یہ سارے ورڈز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اخلاص کے لیے۔ یعنی انسان کی ڈیووشن، اس کی ڈیڈیکیشن، اس کی لائلٹی، اس کی سچائی، اس کی ایمانداری، اس کی وفاداری، اس کی نیک نیتی، اس کی صاف نیت، اس کے سچے ارادے، اس کا نیک برتاؤ، یہ سب کس چیز میں آ جاتا ہے؟ اخلاص میں۔ تو اس نظم میں رحمان بابا ہمیں کیا کہتے ہیں؟ رحمان بابا ہمیں کہتے ہیں کہ اخلاص، لائلٹی، وفاداری، ایمانداری، سچائی، نیک نیتی دراصل کیا چیز ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا درجہ، اس کا رتبہ ثریا جتنا ہے۔ یعنی یہ کس کے برابر ہے؟ ثریا جتنے۔ ثریا کیا ہے؟ کہ رات کو آسمان پر 6 ستاروں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے، یعنی وہ سب سے اونچے ستارے ہوتے ہیں آسمان پر، سب سے اونچے چمکنے والے ستاروں کے اس جھرمٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ثریا، پروین بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے برابر ہیں۔ یعنی ان ستاروں میں بھی سب سے اونچے مقام پر جو ہے، یعنی وہ اخلاص کا رتبہ اتنا ہے کہ زندگی کے تمام اعمال میں، زندگی کے تمام برتاؤ میں جتنے بھی انسان کام کرتا ہے ان سب میں جو سب سے ٹاپ پر ہے، اس سب میں جو سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ وہ اخلاص کا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال نہیں تولے گا، بلکہ کیا تولی جائیں گی؟ اس کی نیتیں تولی جائیں گی، کہ وہ جو اس نے نیک عمل کیے ہیں، کہ وہ نیک عمل جو ہیں وہ کس نیت سے کیے جائیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے بچے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بہت سارے روزہ داروں کو، بہت سارے نمازیوں کے، بہت سارے حاجیوں کے، بہت سارے صدقہ خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے منہ پہ دے مارے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی نیت صرف خالص نہیں تھی، ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ دکھاوے کے لیے کر رہے تھے، تو وہ اعمالوں کا ڈھیر اور اعمالوں کا پہاڑ ہونے کے باوجود بھی ان کی بخشش نہیں کر سکے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ اخلاص کیا ہے؟ وہ نیت ہے، کہ کس نیت سے آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے میں، کوئی بھی کام کرنے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے انسان کی نیت، کہ وہ کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے، اور اس نیت کا، اس اچھی سوچ کا، اس اخلاص کا، اس خلوص کا، اس سچائی کا، اس وفاداری کا، اس ایمانداری کا رتبہ اتنا ہے کہ جتنا آسمان پہ چمکنے والے جو ثریا ہے، ستارہ ہے، اس کے ہیں۔ آگے چل کے شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان اگر اخلاص سے جو کام بھی کرے اس کو وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی جو کام بھی وہ خلوص نیت سے شروع کرے گا وہ کام اس کا ضرور پورا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ عرش سے فرش تک، یعنی زمین سے آسمان تک کا، اللہ کے عرش تک کا سفر بڑا دشوار ہے، بظاہر ناممکن ہے، لیکن اگر جو خلوص نیت سے اللہ کو پکارے گا، جو نیک نیت سے اللہ کو پکارے گا، تو کیا ہوگا کہ وہ نیک نیت سے اللہ کو پکارے گا تو اس کی آواز پلک جھپکتے تک عرش تک پہنچ جائے گی۔ یعنی عرش کا سفر، زمین سے آسمان کا
زمین ہے، زمین سے اوپر یہ ساری خلا ہیں ہمارے، اور اس کے بعد آسمان شروع ہوتے ہیں، 7 آسمانیں ہیں، 7 آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گو فرش سے عرش تک کا سفر بڑا مشکل ہے، لیکن جو خلوص نیت سے صرف اللہ کو فرش پہ بیٹھے پکارے گا تو وہ پلک جھپکتے تک عرش تک پہنچ جائے گی اس کی آواز۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کو دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں صرف اور صرف محبت، رواداری اور خلوص نیت، اخلاص کا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اسلام کا دوسرا نام اخلاص ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ آگے انہوں نے ذکر کیا ہے ایک ہما پرندے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہما ایک خیالی پرندہ ہے، ایک پرندے کا نام ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے تو اس کو بادشاہت مل جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ کا وجود ہی نہیں ہے، ایک خیالی پرندہ ہے تو وہ کسی کو کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ جال بچھائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہما پرندہ اس کو مل جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان لائلٹی سے، وفاداری سے، ایمانداری سے، نیک نیتی سے امپاسبل کام، ناممکن کام بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ہما سے مراد کیا ہے کہ ہما بھی مل سکتی ہے۔ ہما سے مراد یہ ہے کہ جو کام ناممکن ہے لیکن اگر انسان اس کو سچائی، ایمانداری سے کرے تو وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہما سے آپ کو میں ہما پرندے کے متعلق اور بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک فرضی پرندہ ہے جس کے متعلق ایشیا کے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہڈیاں کھاتا ہے، کسی کو نہیں ستاتا۔ یہ پرندہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یعنی دولت اور سلطنت پاتا ہے۔ شاہان ایران نے اس پرندے کو مبارک جان اور اس کے جھنڈوں پر اس کی خیالی تصویر بنائی ہوئی ہیں۔ یعنی ایران کے بادشاہوں کے جھنڈوں پر اس کی تصویر ہوتی تھی کہ جس کے سر پہ یہ پرندہ بیٹھ جائے اس کو بادشاہت مل جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پہ اس نے کہا کہ شکاری کو مشکل ہے، یعنی ناممکن ہے شکاری کو کہ وہ ہما پرندے کو پکڑ، یعنی شکاریوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ جال بچھانا اور جال بچھا کے پرندوں کو پکڑنا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پرندہ ہے، یہ خیالی پرندہ ہے تو اس کو پکڑنا ناممکن ہے، اس کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شکاری اخلاص سے، خلوص نیت سے جال بچھائے تو وہ بھی کوئی عجب نہیں ہے کہ وہ اس ہما پرندے کو پکڑ لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناممکن کام بھی زندگی میں ممکن ہو سکتے ہیں، صرف ضرورت کیا ہے؟ اخلاص کی۔ آگے چل کے شاعر کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کی زندگی، اس کے زندگی میں صرف زندگی کا وقت ہوتا ہے اس کے پاس اپنے لیے کچھ کر جانے کے لیے یا لوگوں کے لیے کچھ کر جانے کے لیے۔ جب مر جاتا ہے تو آپ نے پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس کوئی وقت نہیں رہتا کچھ بھی کرنے کے لیے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی وہ اعمال جو اس نے خلوص نیت سے کیے ہوں، وہ اعمال جو اس نے صدقہ جاریہ کر کے کیے ہوں، وہ اعمال جو اس نے اس لیے کیے ہوں کہ دوسروں کو نفع پہنچتا رہے، اور مرنے کے بعد اس کے کیے ہوئے اعمال جو دوسروں کو اس کے مرنے کے بعد بھی نفع پہنچائیں، وہ مرنے کے بعد اس شخص کو کیا کرے گا؟ قبر میں بھی ثواب پہنچاتا رہے گا، اگرچہ کہ اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی ایسے عمل نہیں کر سکتا انسان کہ وہ اس کو فائدہ پہنچائے۔ لیکن خلوص نیت کے ساتھ جو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے، جو لوگوں کو فیض پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقت دیا ہوتا ہے، اگر انسان مرتے وقت یا مرنے کے بعد یہ خلوص اور لائلٹی، سچائی، ایمانداری، وفاداری کسی کام کی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں وقت دیا ہے تو وہ اخلاص سے، خلوص سے، محبت سے، سچائی سے، ایمانداری سے، لائلٹی سے، ڈیووشن سے، ڈیڈیکیشن سے اپنے تمام کام کریں، چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ دینی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام کام جو ہے وہ کیا کریں؟ اخلاص کے ساتھ کریں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان بابا کی جو شیرینی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے اس پہ تم لوگوں کو اتنی حیرت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ میٹھی باتیں نہیں کر رہا، یہ اس لیے تم لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے کیونکہ اس کے تمام کلام اخلاص سے، محبت سے، وفاداری سے، ایمانداری سے
بھرا ہوا ہے، اس لیے یہ کلام میٹھا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے خلوص نیت سے کر رہا ہے۔ اچھا، اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے کہ رحمان بابا کی اس نظم کا مرکزی خیال دراصل خلوص اور نیک نیتی پر مبنی ہے۔ اگر انسان اخلاص اور نیک نیتی سے کام لے تو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ دنیا کا ناممکن ترین کام کو بھی اگر خلوص نیت سے کیا جائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اخلاص ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو فرض سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ انسان کا جذبہ اور نیت صاف ہو تو وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔